بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عہد صدیقی میں قرآن کی حفاظت و تدوین۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر قرآن مجید ایک جگہ کس زمانہ میں جمع اور کس کے حکم سے کیا گیا؟ جواب: پورا کا پورا قرآن مجید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں اور آپ ہی کے حکم سے ایک جگہ جمع کیا گیا۔ اس خدمت کو آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی قرآن مجید لکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت کے امیر تھے، اور آپ نے اس خدمت کو نہایت محنت اور جان فشانی کے ساتھ سر انجام دیا اور پورا قرآن مجید ایک جگہ جمع کر دیا۔ پہلی وحی۔ سوال: وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں اور اس کی اقسام تحریر کریں۔ جواب: وحی کے لغوی معنی جلدی سے اشارہ کر دینے کے ہیں۔ اصطلاحی معنی: ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کے نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل ہوا ہو۔ وحی کی اقسام۔ وحی کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وحی قلبی، وہ وحی جو فرشتے کے واسطے کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کے دل میں القاء کر دیا جائے اور ساتھ یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خواہ یہ حالت بیداری میں ہو یا یہ خواب میں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم خواب میں دیا گیا تھا۔ نمبر 2، کلام الہی، فرشتے کے واسطے کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ہم کلام ہونا اور اسے براہ راست اپنے احکام دینا، یہ وحی کی تمام اقسام سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ نمبر 3، وحی مالاکی، اللہ تعالیٰ کا کسی نبی پر اپنے احکام فرشتے کے ذریعے سے بھیجنا۔ فرشتہ کبھی اپنی اصلی شکل میں ہوتا تھا اور کبھی بشری شکل میں، بعض اوقات صرف فرشتے کی آواز سنائی دیتی تھی، شکل نظر نہیں آتی۔ قرآن کریم نے وحی کی مذکورہ تینوں قسموں کی طرف اس طرح اشارہ فرمایا ہے: فَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ کسی انسان کے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس سے بات کرے سوائے دل میں القاء کر کے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی پیغام رساں فرشتے کو بھیج کر، پس وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کے منشا کے مطابق وحی کرتا ہے۔ وحی کی پہلی وحی۔ قرآن کریم میں جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ یقینی طور پر علی الاطلاق سورۃ علق کی پہلی 5 آیاتیں تھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ: اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی بھنکی سے بنا۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جن کا اس کو علم نہ تھا۔